نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے حالات جو جنگی حالات ہیں، اس سے پہلے کے جو فلسطین میں چل رہا تھا، آج وہی دہرایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن کیونکہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور خالصتاً کلمے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان خالصتاً مسلمانوں کا ملک ہے۔ اب یہ اللہ کے آسرے پر، اللہ کے نعمتوں پر یہ پروان چڑھا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور آج کیونکہ ہر طرف خوف و ہراس کا شکار ہیں لوگ کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ ہونے جا رہی ہے، کیا بنے گا، کاروباری حلقوں میں ہلچل ہے، پھر ازدواجی حلقوں میں، اور پھر غریب و غربا جو غربت کی سطح سے زندگی نیچے بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگی بھی متاثر ہے۔ اور پھر جو بارڈر پہ ہیں، ان بیچاروں کی تو روز ہی زندگی اجیرن ہے، حالت جنگ میں رہتے ہیں، جانی نقصان، مالی نقصان اور مختلف قسم کے نقصانات سے گرے ہوئے ہیں، اور نقصان نے گھیرا ہوا ہے انہیں۔ یاد رکھیں، انسان مسلمان جو خالص جہاد کے لیے بنا ہے، اور ہمارے دلوں میں ہمارا جذبہ جہاد اتنا اجاگر ہے، اتنا بلند ہے کہ انسان موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والا۔ کیونکہ موت تو برحق ہے، موت انسان کے تحقق میں ہے کہ انسان اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن موت جہاد میں اللہ کے رستے میں شہادت اور شہید ہونے کا رتبہ اتنا اعلیٰ بلند ہے کہ سب کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے، لیکن شہید کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سائٹ پہ ہو جاؤ، اس کی روح میں قبض کروں گا۔ اب خود سوچے کہ ایک ماں کے اختیار میں دے دیا جائے کہ تم نے اپنے بچے کی روح کو نکالنا ہے، قبض کرنا ہے، تو وہ کتنے پیار، محبت، سلیقے سے، طریقے سے، محبت سے، شفقت سے اس کی روح قبض کرے گی، نکالے گی، کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور خود سوچے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اللہ پھر شہید کی کیسے روح نکالے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ شہید کے موت کا درد اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جتنا انسان کو چونٹی کاٹنے سے ہوتا ہے۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور اسی شہادت کی تمنا لیے مسلمان گامزن رہتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے موت تو اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، پل ہے، اور جب ایمان انسان کے دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے دلوں میں دنیا والوں کا خوف ڈال دیتے ہیں، مخلوق کا خوف ڈل جاتا ہے، عہدوں کا خوف ڈل جاتا ہے، رتبوں کا خوف ڈل جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے مومن، مسلمان، تو دنیا کا خوف اس کے دلوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر دنیا والوں اور مخلوق میں اس کا رعب دبدبا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے مسلمان مومن سے مخلوق ڈرتی ہے۔ آج دیکھیں، پہلے کی دنیا میں صحابہ اکرام سے کیسے کفار ڈرا کرتے تھے، سہما کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، کہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلبہ پاتے تھے، کفار کی بڑی بڑی افواج پر غلبہ پاتے تھے، کیونکہ ایمان پختہ تھا، یقین کامل تھا۔ لیکن آج انسان کا یقین ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شاہ ولی اللہ
نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو رحمہ اللہ کو کہ آؤ اور مرہٹے جو ہندو ہیں وہ گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں اور انہیں آ کے مزہ چکھاؤ۔ جب احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرہٹوں کے توپ خانے کا انچارج تھا ابراہیم گادنی۔ ان سے بولے احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کہ تم اس طرف آ جاؤ، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، چھوڑ دو انہیں۔ تو ابراہیم کا گادنی کہنے لگا کہ میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، پھر ٹھیک ہے، کل کو گھبرانا نہیں، پچھتانا نہیں، کہ جب اسلام غلبہ پائے گا، اسلام کی جیت ہوگی تو اس وقت نادم نہ ہو تم۔ تو پھر مرہٹوں سے جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کو فتح نصیب فرمائی۔ جب فتح گامزن ہو چکے تو ابراہیم گادنی کو لایا گیا تو انہوں نے کہا، اس نے ابراہیم گادنی نے، کہ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو توپ کے منہ کے آگے باندھ دو۔ اور جب باندھ دیا گیا تو بڑے تاریخی الفاظ کہے احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے کہ غلطی کا کفارہ تو ہے، کوتاہی، کمی کوتاہی، غلطی کا خمیازہ تو معافی تو ہو سکتی ہے لیکن غداری کی نہیں۔ تو پھر توپ کے گولے سے اس کو اڑا دیا گیا اور خچے اڑا دیے گئے۔ یاد رکھے، جب تک غدار اس قوم میں پلتے بڑھتے رہیں گے، اس قوم کو زوال کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتے جبکہ ایمان کامل، یقین کامل نہ ہو، ایمان پختہ نہ ہو، اللہ پہ یقین کامل نہ ہو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہ ہوئے ہوں، اللہ سے قربت نہ ہو، اللہ سے لو نہ لگی ہو، تو یاد رکھیں مسلمان زوال پذیر ہوگا، پھر وہ پستی کی طرف گامزن ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب جب حالت جنگ میں ہوں اور جنگ کا غلبہ ہو، کسی ٹائم بھی انسان پر دشمن کا وار ہو، دشمن وار کرنے کے در پہ ہو، تو اس وقت کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جو آپ کو دشمن کے سامنے فتح یاب کرے گا، ثابت قدمی سے رہیں گے اور اس قوم کے مقابلے پر آپ کو اللہ تعالی کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور آپ کے دلوں سے دنیا کا اور دنیا والوں کا خوف نکال دے گا اور آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ روزانہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انشاءاللہ تعالی ہماری افواج کا اور جتنے بھی فورسز جو دشمن سے نبرد ازماں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے، فلسطین کے مظلوم بچوں، بوڑھوں، جوان، عورتیں، مجاہدین کے لیے بھی ہے، اور اسلام کے مجاہدین چاہے جس جگہ پر پس رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرے زیادہ سے زیادہ تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ اس کو اپنا وظیفہ یاد بنائیں اور فتح یاب ہوں دشمن کے مقابلے پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔